السلام علیکم ناظرین۔ روم میں آ کر میں نے عروہ کو کام کرنا شروع کیا۔ آنٹی کے اندر زور سے جانے دیا۔ آنٹی درد سے آہ آہ کرنے لگی۔ پلیز باہر نکالو۔ میں نے باہر نکال دیا۔ پھر جلدی سے بے لباس ہو گئی اور آنٹی کی پیاس اتنی زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے بے لباس کیا اور مجھے بیڈ پر لیٹنے کو کہا۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا اور آنٹی میرے طوطے کو پکڑ کر سہلانے لگی۔ طوطا کھڑا ہو گیا۔ آنٹی نے طوطے کو اپنے پیارے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی نرم نرم چڑیا پر سیدھا کیا اور آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگی۔ میرا طوطا آنٹی کی نرم چڑیا کی گہرائیوں میں پہنچ گیا اور ہم دونوں کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ آنٹی مزے سے جوش میں آ کر زور زور سے اوپر نیچے ہونے لگی۔ 2 گھنٹے تک ہم مزے لیتے رہے۔ جب ہم کام سے فارغ ہوئے تو میں آنٹی کو بتا کر گھر کی طرف نکل گیا۔ گھر آ کر دروازہ بجایا تو باجی نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، باجی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بولی، میری جان کہاں تھے اتنے دیر تک؟ تو میں نے کہا، باجی تم تو جانتی ہو میں شاپ پر کام کرتا ہوں، تو جب شاپ بند ہو اس کے بعد ہی آتا ہوں۔ میں جب گھر پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت تک امی ابو سو چکے ہوتے ہیں۔ باجی مجھ سے الگ ہوئی۔ بولی، بھائی تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارا کھانا وہیں لے کر آتی ہوں۔ تو میں اوکے کہتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باجی کھانا گرم کر کے لے آئی۔ بھوک بھی کافی لگی تھی تو میں نے جم کر کھانا کھایا۔ باجی وہیں بیٹھی بس مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ میری اس پر نظر پڑتی تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دیتی۔ جب میں کھانا کھا چکا تو باجی نے برتن اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولی، آدھے گھنٹے بعد اوپر آ جانا، اور برتن اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ میں وہیں بیٹھا باجی کی حرکت پہ مسکرا رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اٹھ کر باجی کے روم کی طرف چلا گیا۔ دروازہ آج بھی کھلا تھا تو میں اندر داخل چلا گیا۔ باجی اوپر چادر لیے نیم تراز اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں دروازہ لاک کر کے بیڈ تک پہنچا تو باجی بولی، میرے اوپر آ جاؤ۔ تو میں بیڈ پر چڑھ کر باجی کے ساتھ چادر میں گھس گیا۔ پھر باجی مجھ پر ٹوٹ پڑی اور اپنی اور میری ساری فرمائشیں پوری کی اور ایک دوسرے کو بہت سکون دیا۔ جب ہمارا پیار والا کھیل ختم ہوا تو میں اپنے کپڑے اٹھا کر باہر نکل کر اپنے روم میں آ کر نہا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور پتہ نہیں کب سو گیا۔ صبح میں اٹھ کر باہر آیا تو امی نے ناشتہ دیا۔ ناشتہ کر کے میں نور کے پاس چلا گیا۔ راستے میں سلیم بھائی کا کال کر کے بتا دیا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ شاپ کھول دینا۔ سلیم بھائی نے کہا ٹھیک ہے، میں ویسے بھی جا رہا تھا۔ یہ بول کر سلیم بھائی نے کال کاٹ دی تو اس کے بعد میں نور کے گھر پہنچ گیا۔ نور نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بلایا۔ اندر جا کر میں نے سونے پر بیٹھ گیا تو نور بولی، تم کچھ کھاؤ گی؟ تو میں بولا نہیں۔ نور بولی، میں 5 منٹ میں آئی، تم یہیں بیٹھو۔ جب 5 منٹ بعد نور آئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل مارکیٹ چلا گیا جہاں اس نے موبائل اور سم خریدی۔ اس کے بعد اس کو گھر چھوڑ کر شاپ پر چلا گیا۔ نور نے میرا نمبر بھی لے لیا تھا۔ شاپ پر پہنچا تو 12 بج رہے تھے۔ سلیم بھائی بولا، شہزادے آج خیر تو تھا؟ تو میں بولا، ہاں بھائی خیر تھا، بس کام سے گیا ہوا تھا اسی لیے دیر سے آیا۔ اس کے بعد کام کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب 10 بجے میں شاپ سے سیدھا گھر آیا تو دروازہ امی نے کھولا۔ میں نے باجی کا پوچھا تو امی نے بتایا باجی کو بہت تیز بخار ہے، وہ اپنی روم میں سو رہی۔ پھر امی بولی، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے امی سے کہا آپ سو جاؤ، میں کھانا کھا لوں گا۔ کچھ دیر بعد میں باجی کو دیکھنے گیا تو وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو ہلکا سا بخار تھا۔ باجی شاید نیند کی دوا لے کر سو رہی تھی، اسی لیے میرے ہاتھ لگانے سے بھی نہیں اٹھی۔ تو میں وہاں سے کچن میں آیا، کھانا کھا کر اپنے روم میں آ گیا۔ آنٹی کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں سمجھا آنٹی کہیں گئی ہوئی ہے، اسی لیے نمبر بند کر دیا ہوگا۔ اس کے بعد لیٹا، باجی کے بارے میں سوچنے لگا کہ صبح میں نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب کیا بھی نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ ابھی سوئے کچھ دیر ہوئی کہ میرا موبائل بج اٹھا۔ دیکھا تو نیا نمبر تھا۔ کال پک کی تو نور کی کال تھی۔ بولی، کیا سو گئے تھے؟ میں بولا ہاں، ابھی آنکھ لگی تھی
تم سناؤ، تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ تو وہ بولی نہیں آ رہی تھی، سوچا تم سے تھوڑی دیر بات کر لیتی ہوں۔ تو میں بولا ہاں کرو۔ نور نے کافی سوال کیے، کچھ اپنے بارے میں بتایا، اس کے بعد کال کاٹ دی۔ میں سو گیا۔ صبح امی نے جگایا، باجی آج بھی نیچے نہیں آئی؟ میں اٹھا، نہا دھو کر باجی کے پاس چلا گیا۔ ناظرین، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔